الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ پہلے ہمارے دو درس سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت و افادیت پہ تھے۔ تیسرا درس ہمارا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن کی روشنی میں، اور آج ہمارا چوتھا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں اور جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا شمار قدرت انسانی سے باہر ہے۔ آج سے تقریباً 700 سال پہلے 768 ہجری میں وفات پانے والے حضرت عبداللہ بن اسعد بن علی بن سلیمان الیافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میرۃ الجنان میں لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب و محاسن اس قدر ہیں کہ ان کی شہرت جہان موجودات میں بھری پڑی ہے۔ اگر ساری کی ساری مخلوق رسول اللہ کے اوصاف و مناقب اور کمالات کو گننا شروع کرے تو وہ جس قدر شمار کریں گے وہ اتنا ہی ہوگا جیسے اوصاف مصطفیٰ کے سمندر سے ایک قطرہ۔ رب کریم نے جہاں قرآن کریم میں جگہ جگہ شان رسالت کو بیان فرمایا، اسی طرح حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں بھی آپ کی شان و عظمت جگہ جگہ بیان ہوئی۔ آج سے تقریباً 900 سال پہلے 571 ہجری میں وفات پانے والے حضرت ابو القاسم علی بن الحسن، آپ اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا، آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، حضور کو کیا فضل دیا۔ فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی، حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا تو آپ کو حبیب کیا، اور اگر موسیٰ سے زمین میں کلام فرمایا تو آپ سے آسمان میں کلام فرمایا، اگر عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا تو تمہارا نام آفرینش خلق سے 2000 برس پہلے پیدا کیا، اور بے شک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد کسی کو رسائی ہے۔ آپ آگے لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بے شک میں نے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا، لیکن آپ سے زیادہ اپنے نزدیک عزت و شرف والا کسی کو نہ بنایا، اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا بھلا کون ہو سکتا ہے، جبکہ میں نے تمہیں حوض کوثر، مقام شفاعت، ناکہ یعنی اونٹنی اور عصا مبارک، میزان عدل و انصاف، چاند سا چمکتا چہرہ، سرخ اونٹ اور تاج عزت و کرامت، حج، عمرہ، قرآن، فضل و کرم والا ماہ رمضان اور شفاعت دی۔ اے حبیب، یہ سب کچھ تجھے دیا۔ قیامت میں آپ میرے عرش کے سائے میں ہو، اور حمد کا تاج آپ کے سر پر آراستہ، آپ کا نام میں نے اپنے نام سے ملایا، کہیں میری یاد نہ ہو جب تک آپ میرے ساتھ یاد نہ کیے جاؤ، اور بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے ان پر ظاہر کروں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ حدیث نمبر 3، آج سے تقریباً 500 سال پہلے وفات پانے والے حضرت علاء الدین علی بن حسام الدین ابن قاضی خان، آپ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل حاضر ہوا، عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نہ ہوتے میں جنت کو نہ بناتا، اگر آپ نہ ہوتے میں دوزخ کو نہ بناتا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آدم و عالم سب تمہارے طفیلی ہیں، تم نہ ہوتے تو مطیع و عاصی کوئی نہ ہوتا، جنت و نار کس کے لیے ہوتی، اور خود جنت و نار اجزائے عالم سے ہیں جن پر تمہارے وجود کا پرتو پڑا۔ حدیث نمبر 3، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے 463 ہجری میں وفات پانے والے حضرت ابو بکر احمد بن علی بن ثابت، آپ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب اسرا مجھے میرے رب نے اتنا نزدیک کیا کہ مجھ میں اور اس میں 2 کمانوں بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ رب کریم نے فرمایا اے میرے حبیب اے محمد، میں نے عرض کی لبیک اے میرے رب۔ رب نے مجھ سے فرمایا اے حبیب کیا تجھے کچھ برا معلوم ہوا کہ میں نے تجھے سب انبیاء سے متاخر کیا؟ عرض کی نہیں میرے رب۔ فرمایا کیا تیری امت کو غم ہوا کہ میں نے انہیں سب امتوں سے پیچھے کیا؟ عرض کیا نہیں ہے میرے رب۔ فرمایا اے حبیب اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں اور ان کو فرما دیں میں نے انہیں اور امتوں سے اس لیے پیچھے کیا کہ اور امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ دل سے کہا کرو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کا مقام تو ہے ہی ہے نا، آپ کا مقام اور آپ کی شان تو عرف و اعلیٰ ہے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جوڑوں کے صدقے ہمیں بھی اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ذرا سن لیجئے، یہ تاریخ بغداد میں ہے کہ فرمایا کہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگا کہ آپ کو سب سے آخر میں بھیجا اور آپ کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا؟ تو فرمایا آپ کی امت کو اس لیے بتا دیجئے انہیں، اس لیے آخر میں بھیجا کہ سب کو ان کے سامنے رسوا کروں گا لیکن انہیں کسی کے سامنے رسوا نہیں کروں گا کیونکہ یہ آپ کی امت میں سے ہیں۔ اس لیے امتی پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کی سب سے پیاری سنت نماز کی صورت میں حاضر ہو کے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا سبب کیا کریں۔ حدیث نمبر 4 ہے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے 458 ہجری میں وفات پانے والے حضرت احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ ابو بکر البہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروا دی اور پھر اپنا دیدار نصیب فرمایا تو ارشاد فرمایا قال لہ سل، رب تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب دیدار کرا دیا پھر حبیب سے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرض کیا یا اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور انہیں عظیم ملک عطا فرمایا، اور اے مولا تو نے موسیٰ سے کلام فرمایا، اے رب کریم تو نے داؤد کو عظیم بادشاہی دی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اور پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور اے مولا تو نے سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہی دی، ان کے لیے پہاڑ، جن، انس، شیاطین اور ہوا کو مسخر کر دیا اور انہیں ایسی بادشاہی دی کہ ان کے بعد کسی کو نہ دی۔ اے رب کریم تو نے عیسیٰ کو تورات و انجیل سکھائی، اسے کوڑی اور برس والے کو شفا یاب کرنے والا بنایا، وہ تیرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، اور تو نے اسے اور اس کی والدہ کو شیاطین کے اثر سے محفوظ فرمایا۔ تو رب کریم نے فرمایا، جب یہ ساری باتیں کر لی نا، سب انبیاء کی شان بیان کر دی رسول اللہ نے، تو اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے اے حبیب میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا، اور تورات میں لکھا ہے خلیل الرحمن، میں نے ساری کائنات کے لوگوں کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں نے تیرا سینہ کھول دیا ہے، میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، بس جب بھی میرا ذکر ہوگا ساتھ میں تیرا ذکر ہوگا۔ میں نے تیری امت کے لوگوں میں نکلنے والی سب امتوں سے افضل امت وسط بنایا ہے، جتنے بھی لوگ تشریف لائے ان میں آپ کی امت کو میں نے سب سے اعلیٰ اور افضل اور امت وسط بنایا ہے۔ اے حبیب تیری امت اول ہے اور تیری ہی امت آخر ہے۔ حدیث نمبر 5، آج سے تقریباً 300 سال پہلے 1122 ہجری میں وفات پانے والے حضرت ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی بن یوسف بن احمد بن شہاب الدین بن محمد الزرقانی المالکی آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے روایت کی کہ اللہ کریم نے اپنے نبی کی جانب وحی فرمائی، اے حبیب میں تیرے لیے بچھاتا ہوں زمین اور موزن کرتا ہوں دریا اور بلند کرتا ہوں آسمان اور مقرر کرتا ہوں جزا و سزا۔ حدیث نمبر 6، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے 430 ہجری میں وفات پانے والے حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الجن والانس والی کل احمر واسود، میں جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جتنے بھی نبی تشریف لائے، خاص علاقے، خاص قبیلے،
ایک مخصوص جو ہے وہ ان کا ایک دورانیہ اور مخصوص علاقہ اور مخصوص خاندان یا قبیلہ، لیکن اللہ کے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس اور ہر سرخ و سیاہ کے طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ دُونَ الْأَنْبِيَاءِ اور سب انبیاء سے الگ میرے ہی لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا طَهُورًا وَمَسْجِدًا اور میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہری۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اور میرے آگے 1 مہینہ راہ تک رعب سے میری مدد کی گئی۔ اور مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے ذریعے سے خزانہ عرش عطا ہوا، یہ خاص میرا حصہ تھا سب انبیاء سے جدا۔ حدیث نمبر 7، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے 241 ہجری میں وفات پانے والے حضرت ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صبح رسول اکرم تشریف لائے، صبح کی نماز ادا فرمائی اور وہیں جلوہ فرما ہو گئے یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا۔ آپ مسکرائے، پھر اپنی جگہ تشریف فرما رہے یہاں تک کہ ظہر، عصر اور مغرب بھی ادا فرما لی۔ اس سارے وقت کے دوران کوئی کلام نہ فرمایا یہاں تک کہ نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد آپ اپنے آستانہ اقدس پر تشریف لے گئے۔ لوگ جناب صدیق اکبر سے کہنے لگے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیوں معلوم نہیں کرتے؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ آج جو عمل فرمایا اس سے پہلے کبھی نہ کیا۔ جناب یار غار صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت مآب سے پوچھا تو ارشاد ہوا، ہاں دنیا و آخرت کا ہونے والا ہر معاملہ مجھ پہ پیش کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت میں ہونے والا ہر معاملہ مجھ پہ پیش کیا گیا ہے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمام اولین و آخرین ایک ٹیلے پہ جمع ہیں۔ لوگ اس سے خوف زدہ ہوں گے حتیٰ کہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور لوگ منہ تک پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ لوگ آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم آپ ساری انسانیت کے باب ہیں، اللہ کریم نے آپ کو اپنا برگزیدہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے۔ حضرت آدم فرمائیں گے میرا بھی وہی حال ہے جو تمہارا اپنے باپ آدم کے بعد دوسرے باپ ابو البشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا ہے اور زمین پر کسی کافر کا گھر باقی نہیں چھوڑا۔ وہ فرمائیں گے تمہارا مطلوب میرے پاس نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم جو چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں، البتہ تم حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے تمہارا مقصود میرے پاس نہیں۔ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ بھی یہی فرمائیں گے تمہارا مقصود میرے پاس نہیں۔ فرمائیں گے تم اس ہستی کے پاس جاؤ جو تمام اولاد آدم کی سردار ہے، وہی ہستی ہے جن کی قبر قیامت کے دن سب سے پہلے کھولی گئی۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے۔ چنانچہ جب لوگ بارگاہ رسالت میں آئیں گے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں جائیں گے، ادھر سے حضرت جبرائیل امین بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا میرے پیغمبر کو آنے کی اجازت دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے، جسے سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر پڑیں گے اور متواتر 1 ہفتہ تک سر بسجود رہیں گے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر تو اٹھائیے، آپ جو کہیں گے سنا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ سن کر نبی اکرم سر اٹھائیں گے اور جب اپنے رب کریم کی طرف دیکھیں گے تو پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، مزید 1 ہفتہ تک سر بسجود رہیں گے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے سنا جائے گا، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ ریز ہونا چاہیں گے کہ حضرت جبرائیل امین آ کر مبارک کندھے پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھولے گا کہ اب سے پہلے کسی بشر پر کبھی نہیں کھولا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم عرض کریں گے اے میرے رب تو نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میرے لیے کھولی گئی،
میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آنے والے اتنے زیادہ ہیں جو بہت بڑی وادیوں کے درمیان کے فاصلہ کی سے بھی زیادہ جگہ پہ ہیں۔ تو اس کے بعد کہا جائے گا کہ صدیقین کو بلاؤ، وہ آ کر شفاعت کریں گے۔ پھر کہا جائے گا دیگر انبیاء کو بلاؤ، چنانچہ بعض انبیاء تو ایسے آئیں گے جن کے ساتھ اہل ایمان کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بعض کے ساتھ 5-6 آدمی ہوں گے، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر شہداء کو بلانے کا حکم ہوگا، چنانچہ وہ اپنی مرضی سے جس کی چاہیں گے سفارش کریں گے۔ جب شہداء بھی سفارش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، جنت میں تو تمام لوگ داخل ہو جائیں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، چنانچہ ایسے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو جہنم میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہو، تلاش کرنے پر انہیں ایک آدمی ملے گا، اس کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا کبھی تو نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا؟ وہ جواب میں کہے گا نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں بیع و شراء اور تجارت کے درمیان غریبوں سے نرمی کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا تم بھی اس سے نرمی کرو، چنانچہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرشتے جہنم سے ایک اور آدمی کو نکال کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی پوچھے گا تو نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا؟ وہ کہے گا نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ کا سرمہ بنانا اور سمندر کے پاس جا کر اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا، اس طرح رب العالمین مجھ پر قادر نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ جواب دے گا تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی فرمائے گا سب سے بڑے بادشاہ کا ملک دیکھو، تمہیں وہ اور اس جیسے 10 ملکوں کی حکومت ہم نے عطا کر دی۔ وہ کہے گا پروردگار تو بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر مجھ سے کیوں مذاق کرتا ہے؟ اس بات پر مجھے چاشت کے وقت ہنسی آئی تھی اور میں ہنس پڑا تھا۔ تو سامعین محترم، یہاں اس طویل حدیث میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا ہے کہ دیگر جتنے بھی انبیاء پہ جو کرم، جو مہربانی اور جو فضل ہوئے وہ ہوتے رہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں اور کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، شاید وہ کسی اور کو عطا، بلکہ یقیناً کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ آخری حدیث سماعت کیجیے۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے 279 میں وفات پانے والے حضرت محمد بن عیسیٰ ترمذی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین مخلوقات میں رکھا، پھر ان کے 2 گروہ کیے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کے قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین نسب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں